آئیے آج قرآن کی ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو صبر اور ایمان کی ایک لازوال داستان ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ بعض اوقات اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کی زندگی شدید ترین مشکلات کے باوجود اللہ پر غیر متزلزل ایمان کا ایک روشن مینار ہے۔ تو ان کی آزمائش کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے انہیں کن بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ کھویا تھا۔ قرآن اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی خوشحالی دی گئی تھی۔ ذرا تصور کریں، بے تحاشا دولت، لہلہاتے کھیت اور مویشی، ایک بڑا اور محبت کرنے والا خاندان اور معاشرے میں بہت عزت، یہ سب اللہ کی رحمت کی کھلی نشانیاں تھیں۔ اور یہیں اس کہانی کا پہلا بہت اہم سبق چھپا ہے کہ خوشحالی اور آسانی بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ بدل گیا اور یہ بہترین زندگی ایمان کی ایک غیر معمولی آزمائش میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی ہے وہ ان نقصانات کی رفتار ہے۔ ایک کے بعد ایک ان سے ہر دنیاوی نعمت چھین لی گئی، دولت، مویشی، اولاد، سب کچھ۔ آخر میں صرف ان کا جسم اور ان کا ایمان باقی رہ گیا۔ اور یہ تکلیف ایک دو دن کی نہیں تھی، کئی سالوں پر محیط تھی۔ لوگ ان سے دور ہو گئے، لیکن مجال ہے کہ ان کے لبوں پر کبھی کوئی شکوہ آیا ہو۔ ان کا رد عمل صرف اور صرف صبر تھا، ایک ایسا صبر جسے اسلامی تاریخ میں صبر عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سالوں کے اس عظیم صبر کے بعد اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، لیکن یہ کوئی مایوسی کا لمحہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو بندگی اور عاجزی کی انتہا تھی، ایک ایسی دعا جو سیدھا آسمانوں تک پہنچی۔ تب انہوں نے اپنے رب کو ان خوبصورت، ان عاجزانہ الفاظ سے پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا میں بندگی کا سارا نچوڑ موجود ہے۔ ذرا اس دعا کی خوبصورتی پر غور کریں، یہ خالص عاجزی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، بلکہ صرف اپنی حالت کا ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کی تعریف کی۔ جب بندگی اس مقام پر پہنچ گئی تو پھر اللہ کی رحمت کیسے نہ جوش میں آتی؟ اور پھر آیا اللہ کا جواب۔ سالوں کے صبر کا جواب کتنا فوری اور معجزاتی تھا۔ اللہ کا حکم آیا اور زمین سے رحمت کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس نے ان کی تمام تکالیف اور بیماریوں کو دھو ڈالا۔ اور اللہ کی عطا کی تو کوئی حد ہی نہیں، اس نے نہ صرف وہ سب کچھ واپس لوٹایا جو چھن گیا تھا، بلکہ اس سے بھی دگنا عطا فرمایا۔ یہ تھا ان کے صبر اور شکر کا بے مثال اجر۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس عظیم کہانی سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی گواہی دے رہا ہے، انہیں عبد صالح کہا، یعنی ہمارا نیک بندہ۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب خود اپنے بندے کی تعریف کرے۔ آئیے ان کی زندگی سے کچھ اہم ترین سبق سیکھتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکلیں زندگی کا حصہ ہے، لیکن صبر اور ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہ بات بالکل دل پر نقش کر لینے والی ہے کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی اصل طاقت ہے۔ جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو یقین جانیں گہرا ترین اندھیرا بھی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم ہر چیز فوراً چاہتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں مشکلات اور صبر کو دیکھنے کا کون سا نیا زاویہ سکھا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔